بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دریائے نیل جس کا پانی ٹھاٹھے مارتا تھا اور مصر کے کھیتوں کو سیراب کرتا تھا، وہ دریا خشک ہو چکا تھا۔ مصر کے لوگ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا، ہر سال دریائے نیل خشک ہو جاتا۔ مصر کے لوگوں کا کہنا تھا دریائے نیل ہر سال انسانی قربانی مانگتا ہے، جب وہ یہ قربانی دے دیتے ہیں تو دریائے نیل بھر سے ٹھاٹھے مارنے لگتا ہے، لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور ان کی کھیتیاں پھر سے لہلانے لگتی ہیں۔ اب ایک بار پھر دریائے نیل خشک ہو چکا تھا، لوگوں کے چہرے پریشانی سے مرجھا گئے تھے۔ دریا اس بار پھر ایک انسان کی قربانی مانگ رہا تھا، وہ سب مجبور تھے۔ انہی دنوں میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے مصر فتح کیا تھا۔ مصر میں فوجیں موجود تھیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو گورنر مقرر کیا تھا۔ اس کے چند دن ہی بعد ہی دریائے نیل خشک ہو گیا۔ لوگوں کی پریشانی دیکھنے کے قابل تھی۔ لوگ دریائے نیل میں انسانی قربانی کی تیاریاں کرنے لگے۔ اب لوگ خوش تھے کہ دریا انسان کی قربانی کے بعد پھر بہنا شروع کر دے گا اور خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن ایک انسان کی قربانی دریائے نیل کے پینٹ چڑھانا جانا تھا۔ لوگ صبح ہی صبح تیار ہو کر باہر نکل آئے جیسے عید کا سماں ہو۔ ہر شخص کے چہرے خوشی سے جھلک رہے تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ دریائے نیل کے خشک ہونے کی وجہ سے سخت پریشان تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ یہ لوگ دریائے نیل کے پینٹ چڑھانے کے لیے ایک انسان کو قربان کرنے لگے ہیں تو وہ تڑپ اٹھے کہ یہ تو سراسر ظلم ہے، دریا کے لیے ایک انسان کو قتل کر دینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اپنے چند آدمیوں کے ساتھ دریائے نیل کی طرف چل پڑے۔ وہ اس قربانی کو ہر حال میں روکنا چاہتے تھے۔ جب دریائے نیل کے پاس پہنچے تو انہوں نے وہاں عجیب سماں دیکھا۔ لوگ رزق ذوق بھر کپڑے پہنے وہاں موجود تھے، ہر شخص کے چہرے پر خوشی تھی۔ جب لوگوں نے گورنر کو دیکھا تو حیران رہ گئے، سوچنے لگے شاید گورنر بھی اس قربانی کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ ایک 15 سال لڑکی کو وہاں لے آئے ہیں۔ اس لڑکی نے رزق برق لباس پہنا ہوا تھا، وہ زیورات سے لدی بندھی ہوئی تھی۔ لڑکی خوف سے کانپ رہی تھی، اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ لڑکی لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی، وہ لرزاتی کانپتی ہوئی لوگوں کے ہمراہ دریا کے کنارے پر پہنچ کر رک گئی۔ اس نے مڑ کر اپنے باپ کو دیکھا، باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ مجبور تھا۔ لوگ اس کی بیٹی کو گھسیٹ کر موت کے منہ میں دھکیل رہے تھے، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اپنی بوڑھی آنکھوں سے بیٹی کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی کی ماں تو غم سے نڈال ہو جا رہی تھی۔ لڑکی ہاتھ چھڑا کر اپنے باپ کی طرف دوڑی، لوگ اس کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے، لڑکی کو لے کر پھر دریا کے کنارے پر لے آئے۔ لڑکی رو کر التجا کرتی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں مرنا نہیں چاہتی۔ لوگوں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ لڑکی کو لوگوں کی قید سے چھڑواتے ہوئے بولے، یہ سب کیا ہے؟ تم اس لڑکی کو کیوں ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ لوگ گورنر کی بات سن کر پریشان ہو گئے۔ لڑکی بھاگ کر اپنے باپ کے پاس چلی گئی۔ لڑکی کی ماں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لپیٹ لیا۔ لڑکی سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی اور ماں چپ کرانے کی کوشش کرتے ہوئے خود بھی رو رہی تھی۔ لوگوں نے کہا، اے امیر، دریائے نیل خشک ہو چکا ہے، وہ ہر سال ایک انسان کی قربانی مانگتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے ناگواری سے لوگوں کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا ہر سال یہ دریا اسی طرح خشک ہو جاتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں، ہر سال دریائے نیل اسی طرح خشک ہو جاتا ہے، اور یہ دریا جب خشک ہوتا ہے تو ہم ایک انسانی جان کی قربانی دیتے ہیں، اس کے ساتھ ہی دریا کا پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے دریا بھی تیگانی آ جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے کہا، یہ تو ظلم ہے۔ لوگوں نے کہا، اے امیر، ہم ہر سال چاند کی 11ویں تاریخ کو ایک نوجوان لڑکی کا منتخب کر کے اس کے والدین کو رضامندی سے اس لڑکی کو زیورات اور خوبصورت لباس پہنا کر دریائے نیل کے پینٹ چڑھا دیتے ہیں، پھر دریا کا پانی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے کہا، اسلام ان باتوں کو پسند نہیں کرتا، تم ہر سال ایک انسان کو قتل کر دیتے ہو، دریا کے پینٹ چڑھا دیتے ہو، تو یہ تو سراسر ظلم ہے۔ اسلام ان فضول باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، آئندہ تم ایسا نہیں کرو گے۔ یہ سن کر لوگ بولے، دریا تو پھر خشک ہو جائے گا، ہماری کھیتیاں برباد ہو جائیں گی، ہم بھوک سے مر جائیں گے، ہم جانور ہلاک ہو جائیں گے۔
حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا پریشان نہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ رسم ادا کرنے کی اجازت نہ دی۔ اب لوگ بڑے پریشان ہو گئے کہ ایسا نہ کیا تو ہر طرف خشک سالی ہو جائے گی اور ہم سب بھوک سے مر جائیں گے۔ اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، یعنی اب ان میں اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ گورنر کے حکم کی عدلی کر سکتے۔ وہ سب خاموشی سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے لڑکی کو اس کے ماں باپ کے ساتھ گھر بھجوا دیا اور لوگ بھی آہستہ آہستہ وہاں سے جانے لگے۔ چند دنوں تک دریائے نیل بالکل خشک ہو گیا اور ان میں ایک بوند پانی بھی نہ آیا۔ لوگ پگھلا گئے۔ ان کی کھیتی باڑی دریائے نیل کے پانی سے قائم تھی۔ اب تو دریائے نیل خشک ہو چکا تھا، زمینیں بنجر ہو گئی، لوگ فاقوں سے مرنے لگے، جانور چارہ نہ ہونے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر جانیں دے رہے تھے۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے مصر سے نکل کر دوسرے علاقوں کا رخ لیا۔ ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ آخرکار انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا، اس میں ساری صورتحال واضح کر دی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ خط پڑھا تو آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو جواب میں لکھا، تم نے مصریوں کو بہت اچھا جواب دیا۔ اسلام ایسی باتوں کی اجازت نہیں دیتا، وہ ایسی فضول باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ میں اس خط کے ساتھ ایک رکا بھیج رہا ہوں، تم یہ دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خط پہنچا تو انہوں نے خط کے بعد وہ رکا بھی پڑھ لیا جو دریائے نیل میں ڈالنے کے لیے تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ خط اللہ کے بندے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف سے دریائے نیل کے نام تھا۔ اے دریا، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے اور ہم بھی اللہ ہی سے تیرا جاری ہونا مانگتے ہیں، اور تو اللہ کے حکم سے جاری ہو جا۔ اگر تو خود اپنی مرضی سے بہتا ہے اور اپنی ہی مرضی سے رک جاتا ہے تو پھر تیری کوئی پرواہ اور ضرورت نہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ رکا دریائے نیل میں پھینک دیا اور واپس چلے آئے۔ جب صبح مصر کے لوگ بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اللہ نے دریائے نیل کو اس طرح جاری کر دیا، بلکہ اب تو دریا میں پانی پہلے سے زیادہ چڑھ گیا، دریا میں طغیانی آ گئی تھی۔ لوگ یہ دیکھ کر خوشی سے چلا اٹھے، دریا جاری ہو گیا۔ اس دن سے اب تک دریائے نیل اسی طرح جاری و ساری ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اس کا پانی خشک نہیں ہوا۔ زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے طرف پانی کی تو اسے پیاس کہتے ہیں، یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔